اعزاز صاحب، یہ جو ساجد حبیب صاحب نے بھی بات کی کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ انگیجمنٹ ہوتی تھی دونوں طرف سے اور پھر دنیا آ جاتی تھی. ہمارے پاس اب تو ڈاکیومنٹڈ بھی ہے، وہ کتاب میں بھی لکھا پومپیو نے کہ امریکہ انڈیا سے فون آ گیا جب پلوامہ کے واقعے میں ہوئی تھی انگیجمنٹ. پر سر اس دفعہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا جو ہے وہ فون کر رہی ہے، دنیا جو ہے وہ دونوں طرف سے ہم سے بھی بات کر رہی ہے، بھارت سے بھی بات کر رہی ہے، مگر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے بھارت پہ. اینڈ پارٹلی آف کورس اس کی ایکسپلینیشن بھی جو آتی ہے کہ اب دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ جو بھی اگریسر ہے، چاہے ہم اسرائیل کی بات کریں، چاہے ہم یوکرین والے واقعے کی بات کریں، کہ آپ روک نہیں سکتے. the world order has changed so much کہ کسی کو آپ روک نہیں سکتے. and India is also taking advantage of that. جی صحیح کہہ رہی ہیں. امریکہ کی ذمہ داری تو بنتی ہے کیونکہ وہ اتنا ہیویلی انوالوڈ ہے ہمارے ریجن میں. ہندوستان کے ساتھ ان کا آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا اسٹرانگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چین کے خلاف. تو اب اگر کوئی اس طرح کا کرائسس ہوتا ہے جو بہت ہی بڑا بن جاتا ہے تو اس میں انڈیا کو بھی اتنا ہی نقصان ہوگا، ہمیں بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہتا ہمیں نہیں ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، لیکن ہندوستان کو بھی بہت ہوگا. وہ جو امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ ساری چین کی انویسٹمنٹ اب ادھر آ جائے گی، یہ سب کی سب پھر سے اٹھ جائے گی. اور امریکہ کو بھی نقصان ہوگا کیونکہ اس کا جو لارجر آبجیکٹو ہے کہ ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے تھرو انڈیا، اس کو بھی ہرٹ ہوگا. تو آنا تو چاہیے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے. میرا بھی مشاہدہ یہ ہے کہ اس طرح کر نہیں رہے. ایک تو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر عموماً اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح ہے نہیں، ان کو ہٹا دیا ہے، اور ان کی کوئی نیشنل سیکورٹی جو کونسل ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہی. دوسرا روبیو ہیں جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ تھوڑا فون بھی کر رہے ہیں، کوئی رابطے میں بھی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، وہ سمٹ لیول پہ اگر کانٹیکٹ کریں، لیکن وہ کر نہیں رہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ذرا دور دور سے ہاں جی ابھی خود ہی مسئلہ حل کر لیں. تو آئی تھنک اس قسم کی سنجیدگی مجھے وہاں پہ نظر نہیں آئی. تو اونا سب رہ گیا ہے. سعودی عربیہ کر رہا ہے، یو اے کچھ کوشش کر رہا ہے، ایران کچھ کوشش کر رہا ہے، لیکن جو کلاؤڈ امریکہ کے پاس ہے اس وقت وہ ان کے پاس نہیں. پھر گراؤنڈ سچویشن میں سمجھتا ہوں جو چیز اس کو انڈیا کو ہاتھ روک سکتی ہے وہ پاکستان کا چائنا فیکٹر ہے. اگر چین کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ صحیح طریقے سے ہے ہمارا، وہ چین کی مدد سے ہمارے بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کم از کم پانیوں کے معاملے میں اور چیزوں میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمیں بہت ہی کلوزلی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ہو رہا ہوگا، میں ڈاؤٹ نہیں کرتا، گورنمنٹ کر رہی ہوگی، لیکن چین کا بھی بہت ایک ڈیٹرنس ایفیکٹ زیادہ ہے. یعنی ٹو فرنٹ سچویشن بنتی ہے تو انڈیا پہ یہ خود بہت یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی باقی آپ کی صحیح ہے کہ اس طرح نہیں آ رہی ہے جس طرح آنا چاہیے تھا، تو خطرہ بڑھ گیا ہے. اب اس میں مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے. میں بھی اس میں ان کی باتیں سن رہا تھا، مجھے کچھ تھوڑا سا ادھر بھی ڈر خوف ان کا نظر آ رہا تھا، مجھے سمجھ آ رہی تھی ان کو بھی کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. تو میں نے اس پوائنٹ بھی دیا کہ یہ چینلز آف کمیونیکیشن تو آپ نے 10 سال سے بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ چینلز آف کمیونیکیشن اوپن رہے تو ایک دوسرے کی بات چلتی رہتی ہے. تو کافی گمبھیر صورتحال ہے جی اس وقت دونوں ملکوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ پوری دنیا کے لیے. بالکل سے ویری شارٹ آن ٹائم ناؤ. تو اب ساجد حبیب صاحب سر، اگر آپ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس 1 منٹ کے لیے دینا چاہتے ہو، 1-1.5 منٹ کے لیے، اور پھر اعزاز چودھری صاحب سے بھی میں پوچھوں گی if he wants to say something in conclusion. جی بالکل، میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ اپنے فرنٹ پہ، گورنمنٹ آئی ایم شیور دے آر ڈوئنگ اٹ ملیٹریلی، ہم بھی کر رہے ہیں. انڈیا شوڈ ریئلائز، دیکھیں وہاں پہ بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں، سینئر وائسز ہیں، ایمبیسڈر اعزاز نوز اٹ ویری ویل. ہمیں ان کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بھی دیکھیں ایک چونکہ یہ نیریٹو کی وار پارٹ آف دا 6th جنریشن 5th جنریشن وارفیئر بن چکی ہے، وہ چھوٹے لیول پہ سوشل میڈیا چلتا رہے کیونکہ وہ آج کل کے حساب سے لوگوں کے مورال بوسٹنگ کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. لیکن سینئر لیول کے اوپر، ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، سینئر میڈیا لیول کے اوپر ہمارے جو اچھے اینکرز ہیں، وی نیڈ ٹو ٹیپ اینڈ کنیکٹ ود دوز جو سینئر ایلیمنٹ وہاں پہ ہیں. کہ اینڈ آف دی ڈے جیسے ایمبیسڈر اعزاز نے کہا، نقصان ہمارا ہوگا تو نقصان ان کا بھی ہوگا، وہ اکنامک ہو کچھ بھی ہو. لیکن دنیا اس لیے بھی شاید آفٹر سیئنگ شیم ڈونلڈ ٹرمپ کو، ہی از بزی ان دس ٹیرف وار، وہاں پہ وہ چل رہی ہے. تو آئی تھنک دا سینئر ایلیمنٹ شوڈ پریویل اسپیشلی ان انڈیا بیکاز وی ڈنٹ اسٹارٹ اٹ. اور then end of the day on both sides, and better to sit on the table and resolve the issues. اعزاز صاحب سر، concluding remarks.
میں بھی یہ کہوں گا جی کہ جنگ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور لیکن اس وقت ہماری قوم بھی چارج اپ ہو گئی ہے، غصے میں آ گئی ہے، خفا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، بغیر آپ ثبوت دیے آپ ہم پہ اتنا بڑا بڑا اٹیک کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس کے پاس چوائسیز لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے، اور جب وہ رسپونڈ کریں گی تو انڈیا بھی آگے سے مزید کرے گا. یہ بہت خطرناک ہو گیا. ابھی مجھے یہ اسی میں کوئی بتا رہا تھا، وہ انڈین ہی کہہ رہا تھا کہ جموں میں بھی ہمارے بھی ڈرونز پہنچے ادھر. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے نا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے کوئی ایک تھرڈ پارٹی بیچ میں آنی چاہیے جو تھوڑا سا اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرے، کیونکہ ورنہ پاکستان نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے دفاع کی خاطر آخری حد تک جائیں گے. تو وہ تو ہمیں جانا ہی جانا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں جنگ کو روکنا بھی ہے. تو تھرڈ پارٹی کا بیچ میں آنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمارا پیغام تھرڈ پارٹیز تک پہنچتا رہے، تمام ملکوں تک، تاکہ وہ بھی بیچ میں اپنا کردار ادا کر سکیں.